السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. برادران اسلام، آج ایک خاص موضوع پہ عرض کرنے کا ارادہ ہے اور وہ انفاق کا موضوع ہے، مالیات کا، مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا، اور اس کی غرض بھی متعین ہے کہ آپ کے سامنے ایک مد رکھا جائے گا خرچ کرنے کا، اس سلسلے میں ترغیب دینا مقصود ہے۔ اگر کوئی خاص مقصد کے تحت بات کی جائے اور مدات کی قبیل کی ہو، خرچ وغیرہ کی، تو میری عادت یہ ہے کہ میں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ دین کی بات آدمی خالی ذہن ہو کے سنتا ہے، اور سننا بھی چاہیے اس کو خالی ذہن ہو کے، اور سنانا بھی چاہیے خالی ذہن ہو کے، لیکن اگر کسی خاص پس منظر میں آدمی بات کر رہا ہو اور پہلے سے بتائے نہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ لوگوں پہ بوجھ ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو یہی بات کرنی تھی تو پہلے بول دیتے، اتنے ہیں سارے، گول پھرا کے ناک پکڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس لیے دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک خرچ کا پہلو سامنے آ رہا ہے، اس کی ترغیب دینی مقصود ہے اللہ کے لیے، اور چونکہ وہ خرچ دین سے متعلق ہے اور رمضان کی مناسبت سے آدمی جان اور مال دونوں سے حصہ لیتا ہے، تو اس لیے ایک دینی خالص موضوع بھی ہے، وہ اس پس منظر میں اس موضوع کو چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ مال اور اولاد جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، جب کسی کے پاس مال ہوگا تو غفلت کے اسباب بڑھ جائیں گے، تعیش آ جائے گا، سہولتیں آ جائیں گی، اور جناب والا آدمی چاہتا ہے کہ جو ہے آرام دہ زندگی اس کی ہو جائے، یہ بھی سہولت ہو، یہ بھی سہولت ہو، یہ بھی سہولت ہو، تو وہ سہولت کی چیزوں کو مینٹین کرنا، وہ سہولت کی چیزوں کو حاصل کرنا، وہ سہولت کی چیزوں کو رکھنا، ان سے استفادہ کرنا، وہ ایک غفلت والا موضوع ہے اصل۔ آدمی پھر اللہ کی طرف اس کا دھیان باقی نہیں رہتا، بٹ جاتا ہے۔ اور یہ ایک مشاہدہ ہے کہ مال کی کثرت جو ہے یہ فسق کو بلاتی ہے، فسق اور فجور اور گناہوں کو بلاتی ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک تجربہ بتایا ہے کہ مال کی جائز مشغولی ناجائز میں دھکیلتی ہے۔ ناجائز مال کی مشغولی تو تباہی ہے، مال کی جائز مشغولی بھی آدمی کو ناجائز میں دھکیلتی ہے، اس لیے جائز میں بھی لمیٹیشن رکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک ناجائز چیز سے بچنے کے لیے 9 جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ان لوگوں کی فہم کی ویسی بصیرت ان کے پاس ایسی تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ چیز تو جائز ہے، لیکن یہ راستہ کہاں کو جا رہا ہے، کہاں تک پہنچائے گی یہ چیز، آج اتنی بات ہے، کل اتنی بات ہوگی، پرسوں اتنی بات ہوگی، تو جائے گی۔ تو ایک ناجائز چیز سے بچنے کے لیے 9 جائز چیزوں سے احتیاط کرتے تھے صحابہ،
یہ ان کا اپنا بیان ہے، آپ اندازہ لگائیے. تو جب جائز میں مشغولیت یعنی تو ناجائز کی مشغولیت آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اچھا جب آدمی لگژری لائف کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تحصیل کے واسطے اگر جائز وسائل میسر نہیں رہے تو پھر ناجائز بھی کرتا ہے اور وہ تباہی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تم آخرت کے لیے ہو، دنیا میں ہمیشہ تو رہو گے نہیں. اگر تم نے اپنی آخرت کو ڈسٹرب کر لیا دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے تو خود تمہارا اپنا لاس ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہارے مال وہ تم کو غافل نہ کریں. اور دوسری چیز جو ہے نا وہ اولاد ہے. اولاد بیوی سے حاصل ہوتی ہے تو بیوی بچے سب اس میں شامل ہیں. اسی وجہ سے دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں ازواجکم و اولادکم کا لفظ ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ بھی ہے اور یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. کیونکہ ان کے ساتھ بعض مرتبہ ڈائریکٹ محبت جو ہوتی ہے وہ غفلت کا سبب ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ اس محبت کے جو ڈیمانڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے غفلت ہو جاتی ہے. یہ بچے ہیں، ان کو یہ کرنا ہے، ان کو وہ کرنا ہے، ان کو یہ دینا ہے، ان کو وہ دینا ہے. اور اولاد ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ اس کی وجہ سے آدمی بخیل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی جاہل بنتا ہے. انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بچے کو گود میں لے کے آپ فرما رہے تھے کہ بچے تو جو ہے وہ اپنی محبت اتنی کھینچتے ہیں کہ یہ بخیل بناتے ہیں کہ آدمی ان کی وجہ سے سوچتا ہے کہ بھئی کل بچے میرے فیوچر بچوں کا کیا ہوگا. اس کی وجہ سے وہ ضروری جگہوں پہ بھی خرچ کرنے سے رہ جاتا بعض مرتبہ. اور بزدل بنا دیتے ہیں کہ حوصلے والے کام نہیں ہوتے، بھئی میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا، ان کو کون دیکھنے والا ہے. اور جاہل بنا دیتے ہیں. جہالت میں آدمی کیا کرتا ہے، انبیلنس بنا کرتا ہے اور جہالت کے اندر آدمی نامناسب حرکتیں کر ڈالتا ہے، ناجائز چیز میں بھی مشغول ہو جاتا ہے. اولاد کی خاطر جو ہے آدمی بہت کچھ کر ڈالتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے متنبہ فرمایا کہ دیکھو یہ دو چیزیں ہیں جو تم کو کبھی بھی ڈسٹرب کر سکتی ہیں تمہارے دین کو. اس میں تمہیں دھیان رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں تمہارے مال اور تمہاری اولاد. ٹھیک ہے اللہ کو مال بھی حاصل کرو، اولاد میں بھی مشغول رہو، لیکن اللہ کا دھیان رہے. اور دھیان رہنے کا مطلب ہے اللہ پاک کے حکموں کو ترجیح دینا اور اللہ کو یاد رکھنا. اور یہ فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھائیں گے. جو بھی ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، پھر بعد میں وہ نقصان پہ روتا پھرے گا تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. پھر فرمایا کہ وانفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انداز میں بولتے ہیں کہ آدمی کو ایک تو خرچ کرنے پہ آمادگی ہو جائے اور دوسرے یہ ہے کہ خرچ کے مطالبے کی لاجک سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے نا وہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے اللہ یہ یاد دلا دیتے ہیں کہ اگر ہم تم سے خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو کسی اور نے دیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے دیا ہے، اس میں سے دے دو بھائی تھوڑے سے. تو آسان ہو جاتا ہے اگر بھائی اللہ میاں نے دیا ہے، اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خرچ کرو تو خرچ. اور ایک یہ ہے کہ اس فہم کو درست کر دیا جاتا ہے کہ تم اس چکر میں مت رہو کہ تم نے کمایا ہے. یہ غلط تھنکنگ ہے، تم نے نہیں کمایا ہے. یہ قارونی جملہ ہے. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہوں یہ پیسہ، اس لیے میں اس میں نہیں دوں گا غریبوں کو، اس میں سے خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے پاس علم ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے، جس ہنر سے تو نے یہ پیسہ بنایا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے، جو پیسہ تیرے پاس آیا ہے وہ کس کا پیدا کیا ہوا ہے. بھئی ہنر تیرے پاس بہت ہے لیکن میٹیریل اگر نہ ہوتا تو کہاں سے جمع کرتا، سونا چاندی ہی نہ ہوتی جس کے ڈھیر اس نے لگائے ہوئے تھے تو وہ کہاں سے بنایا، کس نے سونا چاندی کو، جس کو تم نے حاصل کیا. اس کو حاصل کرنے کے جو ذرائع تم نے اختیار کیے وہ کس نے بنائے، اس کی جو عقل اور فہم ہے وہ کس نے دی، وہ تو سب ہم نے دیے. خود تمہارا وجود ہماری وجہ سے، تمہاری سوچ ہماری وجہ سے، تو ہمارا تو ہاتھ تمہاری ہر جگہ پر ہے. تو اس وجہ سے اس کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں نے بنایا. اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے یہ فہم دے دی کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات عجیب فرمائی، مما، اس میں سے کرنا ہے. مما کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نے دے دیا ہے وہ سب نہیں، بلکہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دینا ہے. تھوڑا تم رکھ لو، تھوڑا ہمیں دے دو، چلو اچھا، تھوڑی بارگننگ ہو جائے. اور وہ بھی تمہارے لیے یا آخرت میں اس کو اٹھا کے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مواقع ہم نے تمہارے لیے دنیا میں پیدا کیے. اللہ کو مال لے کے کیا کرنا ہے، کہاں جاتا ہے؟ جب مال خرچ ہوتا ہے، کوئی آدمی کماتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ پوری مخلوق اللہ کی ہے.
ایک مخلوق کا مال دوسری مخلوق کے پاس جائے گا، دنیا سے آخرت میں جائے گا، آخرت سے کہیں بھی جائے گا، یہ ایسے ہی ہے ایک الماری کے مختلف خانوں میں مال کو ادھر سے ادھر رکھنا اللہ کے لیے تو ایسے ہی، اس کے پاس ہے اس کے پاس رکھا دیا، فرض کر لو ہم نے کوئی مکان خریدا، آپ کو پیسے دیے، آپ نے مکان دے دیا مثال کے طور پر، تو ہم دونوں کے درمیان تو مال کا اور مکان کا تبادلہ ہو، مگر اللہ کے پاس مال بھی اللہ کا یہ پہلے سے بھی ہے، وہی انہی کے پاس ہے، اور مکان بھی انہی کا ہے، پہلے سے انہی کے پاس ہے۔ وہ الماری بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کھانے ڈبے بدلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، پوری کائنات میں کبھی بھی مال اللہ کے پاس ہے تو کہیں جاتے ہیں، اس لیے ان کو کسی کا خرچ کرنے نہیں کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہاں جو پرسن انوالو ہوا اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسری فہم یہ تھی کہ مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے وہ اور اس میں سے تھوڑا یہ خرچ کرنے کا اہتمام رکھو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور یہ اس سے پہلے کر لو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ پروردگار مجھے مہلت دے دیجیے، فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار آپ نے مجھے کیوں مہلت نہیں دی، یا مجھے اب مہلت دے دیجیے کہ فاصدق، میں کچھ صدقہ کر لوں، کچھ خرچ کر لوں آپ کے لیے جو مال میں نے کمایا، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ مال جو میں نے کمایا ہے وہ تو اگر میں اس میں سے اپنا کچھ بنا لوں تو بنا لوں، ورنہ تو دوسروں کو تو جانا ہی جانا ہے اس کو، اگر میں کماتا تو بھی دوسروں کو جاتا، میں نے نہیں کمایا تو بھی دوسروں کو جائے گا۔ آدمی کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا اور جو اس نے آخرت کے ذخیرے کے طور پر خرچ کر لیا نیک کام میں، اور بقیہ جتنا مال اس نے کمایا ہے وہ مال کا چوکیدار ہے، مالدار نہیں ہوتا، وہ مال کا واچمین ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ جانا والا دوسروں کو دے دینے کے دے کے جانے کا ہے، کوئی اس کا ہے نہیں وہ مال، وہ مال کی نگرانی کر رہا ہے وہ خالی۔ اور مال کی نگرانی جب آدمی کرتا ہے تو اس سے آدمی کو کوئی خاص محبت نہیں ہوا کرتی۔ ایک آدمی کی ہتھیلی بہت کھجا رہی تھی تو ایک کوئی ہاتھ کا دیکھنے والا ماہر تھا، اس نے کہا کہ تیرے پاس پیسے بہت آئیں گے۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ اس نے پڑھ لکھ کے ملازمت اختیار کر لی، اب روزانہ لاکھوں روپے گن رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ وہ ہوا یہ کہ وہ بینک کا کیشیئر بن گیا، تو وہ تو اس وقت بڑا خوش ہو گیا تھا کہ صاحب پیسہ بہت آئے گا میرے پاس، میں بڑا لکی ہوں، بڑا خوش قسمت آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ بہت آئے گا، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیرا آئے گا یا دوسروں کا آئے گا۔ وہ تو دوسروں کا پیسہ گنتا رہا صبح سے شام تک، اس کو تو جو لینا تھا وہی سے لے لی، 2 ہفتے کے بعد کی لینی تھی، چھوٹی موٹی جو بھی تھی۔ تو یہی حال ہے کہ جو آدمی نے کھا لیا وہ، جو اس نے پہن لیا وہ، اور جو اس نے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا وہ اس کا ہے، بقیہ تو دوسروں کا ہے جس کی یہ نگرانی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فاصدق، یہ کہنے لگو کہ پروردگار مجھے آپ مہلت دے دیتے تو میں کچھ صدقہ کر لیتا، واکم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں ہو جاتا، کیونکہ نیکوں کا شعار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے مال کو خرچ کرتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ٹائم نہیں دیتے اس کو، جب کسی کا وقت موت کا آتا ہے تو اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا، ڈیلے نہیں کیا جاتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، سرن علانیتن، خلوت میں، جلوت میں، مال میں، جان میں، اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، وہ پورا کا پورا اللہ پاک کو معلوم ہے، اور کسی انسان کا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا، اور ووجدوا ما عملوا حاضرا، جس نے جو کیا ہے وہ کل قیامت میں سامنے آئے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، وہ سامنے آ جانے والی بات ہے۔ ایک اور جگہ سے میں نے آیتیں پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان مسلمانوں سے مال کو لیجئے تاکہ وہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ان کو پاک کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا ایک خاص نتیجہ بتایا، اتنا پیارا نتیجہ ہے میرے دوستو، اتنا پیارا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ آدمی جب مال خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو پاک کر دیتے ہیں، اس آدمی کو پاک کرتے ہیں، جو اس کے پاپ ہیں، جو اس کے سینس ہیں، جو گناہ ہیں، جو میل کچیل اس کی زندگی پر آیا ہے، جو ظلمت اس کے اندر آ گئی ہے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے، اس کی تطہیر کا کام ہوتا ہے، اس کو پاک کرنے کا کام ہوتا ہے۔ جو مال ہے آدمی کا وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی پاکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جو آدمی جو دینے والا ہے اس آدمی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کی ذات پاک ہو جاتی ہے۔ تطہروا اموالہم نہیں کہا یہاں پر، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان سے مال لیجئے تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے مال لیجئے تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو پاک صاف کر دیتا ہے مال خرچ کرنے سے۔
اب کون سا آدمی ہے بھائی جو کلین ہونا نہیں چاہتا، جو پاک صاف ہونا نہیں چاہتا؟ ہم تو سب یہاں سے ہمارا تو حال یہ ہے، ہم اپنے طور پر تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو پاپ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور سمندر میں بھی پتہ نہیں اتنی تہ کے اندر ہے کہ نکالنے کے بعد پتا کون سا بڑا میرے غوطہ خور چاہیے۔ صرف اللہ پاک کی رحمت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی میرے دوستوں اپنے، اتنے گناہوں کے اندر ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، جان میں، مال میں، اور آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے، دل دماغ سے، کمائی کے نقشوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں۔ ہمارا تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کھد گیا ہمارا حساب، مناقشہ جس کو کہتے ہیں، اگر مناقشہ ہو گیا کہ میں یہ کیوں اور وہ کیوں، تو گئے کام سے، کسی جگہ کا رک نہیں ہے کوئی۔ ہم تو پوری زندگی کے اندر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بھا وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا یہ مال، اللہ پاک اس کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے گا۔ ان صلاتک سکن لہم وتصلی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بھا وتصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا یہ ان کو بڑا نفع پہنچاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں آپ اللہ پاک فوراً قبول فرماتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کا مال لیں اور پھر ان کو دعا بھی دیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ایک بات فرما رہے ہیں، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، معذرت پیش کرتا ہے، اس کے لیے جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اور وہاں اس میں عجیب معاملہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس، دنیا کی عدالتوں میں، دنیا والوں کے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ معاف کر دیا، چلو دوسری مرتبہ معاف کر دیا، چلو تیسری مرتبہ معاف نہیں کریں گے۔ بہت منت سماجت کی، سفارشیں لگائیں، یہ کی تو اچھا چلو تیسری مرتبہ معاف ہو گیا، چوتھی مرتبہ معاف نہیں ہوگا، پانچویں مرتبہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جیسے ہی کسی بندے نے اپنے آپ کو صحیح کیا اور چینج کیا اور معافی کے لیے جو شکل اللہ نے بنائی وہ اختیار کیا، تو وہ فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ آواز آتی ہے کہ باز آ ہر آ سے ہستی باز آ، تو آ جا میرے پاس بس۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اللہ کی ناراضگی کے ان کی خوشنودی کی طرف چلے جانا ہے، ناراضگی سے بچ کے اللہ کی رضا کی طرف چلے جانا ہے، دوری سے نزدیکی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آ جا تو بس میرے پاس، جس حالت میں بھی ہے تو آ جا، گر کافر ہو، گبر ہو، بت پرستی بازا، بت پرستی میں بھی مبتلا ہو گیا تھا، شرک میں بھی تھا، کفر بھی تو نے کی، بےہودگی کی، تو بھی آ جا۔ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں، یہ ہماری بارگاہ ہے، یہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہوتی۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ ٹوٹ چکی ہے تو بھی آ جا، بس آ جا تو کی طرح سے، اس میں تیرا بھلا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کیا لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ويأخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو لے لیتا ہے۔ اللہ پاک محتاج نہیں ہے، مگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک بندے کے صدقے کو لے لیتا ہے، احسان جتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو تمہارے صدقے کو لے لیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، قیامت میں تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے جس کا مال لے لیا اس پر کتنا بڑا احسان کیا، کتنی بڑی نوازش میں نے اس کے ساتھ کی۔ ورنہ میں تو غنی ہوں اور میں کتنے ریسٹرکشن لگا سکتا تھا، پابندیاں لگا دیتا، یہ کر دے، میں نے کچھ نہیں لگائی اس قسم کی پابندیاں۔ بندوں کو میرے بتا دو کہ میں جو ہے توبہ کو قبول کر لیتا ہوں اور ان کی صدقات کو قبول کر لیا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں آدمی کو اپنے جان سے عبادت میں انہماک کرنا ہے، محنت کرنی ہے، توجہ کرنی ہے، اور روزوں کے ساتھ ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر اور فکر اور استغفار کے ذریعے سے، وہی مالیات کے شعبے میں بھی خوب دل کھول کر حصہ لینا ہے، اور مالیات کے شعبوں میں بھی بڑی بڑی نیتیں آدمی کو کرنی ہے۔ رمضان میں آدمی نیت کر لے اور پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اس کو پورا کرتا رہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، ثواب میں اس کا سلسلہ چالو ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں میرے دوستو ایک تقاضا سامنے یہ آیا ہوا ہے کہ ابھی یہ بات سوچا جا رہا تھا عرصے سے کہ جامع مسجد جو ہے یہ بس نہیں ہو رہی موجودہ جو حالت کے اندر ہے۔ الحمدللہ آج کل تراویح کے اندر بھی بالکل آخر تک لوگ چلے جا رہے ہیں، بلکہ شروع میں تو یہ ہوا کہ لوگوں کو واپس بھی جانا پڑا کہ بھائی جگہ ہی نہیں ہے تو کہاں پڑے۔ اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، ابھی جمعہ کے اندر بھی آپ محسوس کرتے ہیں، ذرا جب تھوڑی سی دھوپ پڑ جاتی ہے تو ادھر نیچے سب لوگ آ جاتے ہیں۔ عید کے موقع پر کافی تکلیف ہو رہی ہے، تو کئی دنوں سے یہ ایک مسئلہ چل رہا تھا، تو ماشاءاللہ مسجد کی کمیٹی کے جو صدر ہیں ہمارے بھائی لئیق صاحب، وہ ان کے ساتھ میں کچھ اور ساتھی جو بیٹھے تھے ذمہ دار قسم کے، تو انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ جامع مسجد کی توسیع کی جائے، یعنی اس کے اوپر والا حصہ بنایا جائے، اس کے اوپر بنایا جائے، اس سے اوپر کے اوپر بنایا جائے،
اگر گنجائش ہو اور آپ لوگ تعاون کریں، اور ماشاءاللہ آپ حضرات تعاون کرنے والے ہیں. ابھی اس سال 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے جامع مسجد ایک مخمصے میں آ گئی تھی، دل کھول کر آپ لوگوں نے تعاون کیا اور آئی ہوئی مصیبت الحمدللہ وہ مہینے میں ٹل گئی. اندازہ یہ تھا کہ کہیں جامع مسجد چلی نہ جائے، لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی کچھ عجیب و غریب سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ صاحب شاید ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے لوگ، بعد میں پتا چلا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ایگزمپٹڈ نہیں ہے، اور جناب وہ اس کی بل آتی رہی، پتہ نہیں وہ کہاں جاتی رہی، وہ کوئی یہودی پے کرتا رہا، کیا کرتا رہا، اب اس کے بعد اس نے جناب والا دعویٰ کر دیا، ایک چکر ہو گیا تھا جس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کی وجہ سے اچانک ایک بڑی رقم کی ضرورت پڑ گئی جامع مسجد کو بچانے کے لیے. آپ لوگوں نے حوصلہ کیا اور الحمدللہ تبارک و تعالی مسجد بچ گئی. تو اب میرے دوستو بھائیو، اس کے اوپر کی جو تعمیر کا سلسلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں نے تعاون کیا، اور مجھے امید ہے کہ ضرور تعاون کریں گے، اتنا بڑا خیر وجود میں آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں متوجہ کرنا تھا کہ دل کھول کر حصہ لیجیے. اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی بنی ہے ماشاءاللہ، یہاں پر وہ حضرات بھی موجود ہیں کہ جو جن سے آپ ربط پیدا کریں، وہ اپنا فون نمبر بھی آپ کو دے دیں گے. آپ چاہے تو ایک ساتھ رقم دے دیں، چاہے تو آپ چونکہ تعمیر کا مسئلہ تو مہینوں چلتا ہے تو وہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں، اپنے اخراجات کا ایک حصہ بنا لیں اس کو، کہ بھائی جیسے گھر کا ایک رینٹ ہوتا ہے وہ میں دیتا ہوں، بچوں کی گروسری ہوتی ہے وہ دیتا ہوں، فلاں چیز ہے، یہ بل ہے، لیٹ کی بل ہے، فون کی بل ہے، تو مسجد کی بھی ایک بل ہے. ہمارے اخراجات میں اگر مسجد کا حصہ ہو جائے گا میرے دوستوں، جب تک عبادت ہوتی رہے گی اس میں ثواب ملتا رہے گا. جب تک عبادت تو نمازیں ہوتی رہیں گی، تلاوت ہوتی رہے گی، دعوت کا مرکز ہے، یہ دعوت کا کام ہوتا رہے گا، تبلیغ کا کام ہوگا، جماعتیں آئیں گی، جائیں گی، ٹھہریں گی، محنت کریں گی، دین کی محنت ہوگی، میرے دوستو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنا عجیب و غریب وہ دیا ہوا ہے، وسعت دی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لموضع صوت، ایک کوڑے کی جگہ اگر کسی نے مسجد میں بنا لی، اللہ پاک ضرور اس کو جنت میں اتنی جگہ مرحمت فرمائے گا. گھوڑا سے مراد جو آدمی گھوڑے کو مارنے کے لیے جو ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کامن وہ ہوا کرتے تھے ہاتھ میں، تو آپ نے تشبیہ دینے کے لیے فرمایا تو چھوٹی سی جگہ چاہیے اس کی، اتنی جگہ اگر کسی نے اپنی مسجد میں کر لی، اپنے حصے میں لے آئی پیسے دے کر، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اتنا ضرور دیں گے. اور میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنت میں آخرت کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ بھائی جنت میں تو تمہاری جگہ ہے لیکن تم رہو جہنم میں، وہاں سے تمہارے کو ٹرک آ جایا کریں گا، آیا بھی تو جہنم میں چکر آیا بھی تو فائدہ کیا ہونے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر جنت کی ایک ہی جگہ کسی کو مل جائے گی تو جنت شور ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. وہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ رہو ایک جگہ، آمدنی ایک جگہ سے آئے گی، وہاں آمدنی کی ایک ہی جگہ ہے، رہنے کی ایک ہی جگہ ہے. صحیح. تو اس لیے اگر جنت کی خوشخبری کسی عمل پر ہے تو اس میں جنت کی خوشخبری شامل ہے اس آدمی کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات. تو ایک چھوٹی سی جگہ اگر مسجد کی کسی کو حاصل ہو جائے تو اس پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے. تھوڑا سا حصہ میرے دوستوں ہم لوگ لے لیں گے، اور ایسے ایسے لال موجود ہیں اس میں، ہمت والے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جو بڑے سے بڑے خرچے کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. میرے دوستوں تاریخ یاد کرے گی، آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں دیکھیں گے کہ یہ کن لوگوں نے بنایا ہے ایسی شاندار عالیشان مسجدیں. کفرستان کے اندر خدا کی عظمت کا نشان کھڑے کرنے والے، تاریخ ان کو کبھی نہیں بھول سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ. کفرستانوں کے اندر جو تاریخ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے نشان کو قائم کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اللہ پاک ان کی قسمتوں کو چمکائے گا، اور آخرت میں ان کا کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا. وہ اخلاص سے دینے کا جذبہ جو ہے نا وہ اخلاص سے ہونا ضروری ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے. اپنا گھر بنانے سے بھی پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے. جہاں آپ اٹھے تھے قباء بیٹھے، سب سے پہلے مسجد قباء آپ نے جو بنائی وہ بھی پہلی مسجد. جب پہنچے آپ تو جہاں سب سے پہلے پہنچے وہاں مسجد بنی، اور جب شہر میں منتقل ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ مسجد بنانے کا کیا. مسجد کے لیے جگہ تلاش کی گئی، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. ان کے پیرنٹس حاضر ہوئے، حضور نے صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے موزوں ہے. ان کے سرپرستوں کو بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے بچے یتیم ہماری سرپرستی میں ہم یہ زمین دے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، قیمت سے لوں گا میں، یہ یتیم بچوں کی زمین ہے. آپ نے قیمت سے وہ پیسے لیے، قیمت سے وہ زمین حاصل فرمائی، پھر مسجد بنائی، اور مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس ایسا حصہ لیا کہ خود مٹی اور پتھر تک دھوئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستوں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری اس کمیونٹی کا ایک تقاضا ہمارے سامنے آیا. اس سلسلے میں آپ لوگ خوب حوصلے اور ہمت سے ہاتھ بڑھائیے اور شرکت فرمائیے اس کے اندر. اس سلسلے میں آپ جو تعلق پیدا کریں گے جن لوگوں سے، اس میں سے ایک ہمارے سلمان بھائی صاحب ہیں، اور طارق بھائی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر زاہد ہیں. اگر کوئی نماز کے فوراً بعد ملنا چاہے، اگر یہ حضرات یہاں موجود ہو مجمع میں، وہ اس کی کمیٹی جو تعمیراتی کنسٹرکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے، مجھے لئیف صاحب نے کل رات میں فون کر کے بتایا کہ آپ جمعہ میں اعلان فرما دیں اس کا. اس وجہ سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں. تو اگر یہ حضرات موجود ہو تو ذرا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا یہاں.
ڈاکٹر زاہد ہیں وہ ادھر کونے میں ہیں. ڈاکٹر زاہد ہیں یا سلمان صاحب ہیں؟ طارق صاحب آئے کیا؟ اچھا تو ان حضرات سے رابطہ پیدا کریں. ان کا فون نمبر بھی آپ لے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. سنت پڑھ لیجیے.